بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری، پیج نمبر 3۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے قانون حکومت ہند ایکٹ 1858۔ اچھا جی، ایک ملک کو چلانے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کا ہونا ضروری ہوتا، اسی لیے جب ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار منتقل ہو گیا تاج برطانیہ کو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک سرکاری قانون ہندوستان کے لیے بنایا، اس کو نام دیا گیا 1858 کا، ایکٹ 1858 کا نام اس کو دیا گیا۔ یہ قانون برطانیہ کے قانون ساز ادارے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ ایکٹ کس نے بنایا تھا؟ یہ برطانیہ کے قانون ساز ادارے نے، یعنی جو پارلیمنٹ ہوتا ہے نا، جو قانون سازی کرتا ہے، انہوں نے ہندوستان کے لیے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس قانون پر ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی انگریزوں کی بنائی ہوئی، انہوں نے اعتراض کیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اعتراضات کے باوجود اس ایکٹ کو منظور کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ایسٹ انڈیا کمپنی اس پہ اعتراضات کیوں کیے؟ اسی لیے کہ اس ایکٹ میں تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وجود ختم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اقتدار ڈائریکٹ جو ہے نا وہ تاج برطانیہ کو منتقل کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس میں کچھ ایسے نکات تھے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو قابل قبول یا منظور نہیں تھے۔ اچھا، جس کے کچھ اہم نکات یہاں پہ دیے گئے ہیں۔ نمبر فرسٹ آپ لوگ دیکھیں، ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ختم کر دیا گیا۔ ایکٹ میں تھا، سب سے پہلا نکتہ کیا تھا کہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی تو اب کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انگریزوں نے یہ تجارت کی غرض سے بنائی تھی، اور اس کا پس پردہ جو مقصد تھا وہ ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا، وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اسی لیے اب ایسٹ انڈیا کمپنی، ٹھیک ہے، وہ بوجھ بن رہی تھی انگریزوں پر، اسی لیے اس کو ختم کر دیا گیا، اور تمام اختیارات جو ہے نا وہ ڈائریکٹ لیے گئے، کس کے اختیار میں دیے گئے؟ تاج برطانیہ کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، ہندوستان میں ایک گورنر جنرل مقرر کیا گیا، جسے وائسرائے بھی کہا جاتا ہے۔ اب گورنر جنرل اور وائسرائے، ٹھیک ہے، ایک ہی عہدہ ہے، صحیح۔ وہ کس کی طرف سے منتخب ہوتا؟ تاج برطانیہ کی طرف سے منتخب ہوتا تھا 5 سال کے لیے۔ ہر 5 سال کے لیے جب برطانیہ میں انتخابات ہوتے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حکومت بنتی، تو اسی طرح وائسرائے بھی ہندوستان میں، یا گورنر جنرل بھی ہندوستان میں تبدیل ہوتے رہتے۔ تو تاج برطانیہ نے کیا کیا؟ یہاں پہ گورنر جنرل کو مقرر کیا، ٹھیک ہے، جو یہاں کا انتظام اور باغ دوڑ سنبھالتا، ٹھیک ہے، کس کی مدد سے؟ تاج برطانیہ کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ تاج برطانیہ نے کیا کیا، یا برطانوی کابینہ نے اس کے لیے ایک الگ جو ہے نا کیا تھا، ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ایک عہدہ مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا عہدہ کیا کرتا؟ برطانوی کابینہ سے، ٹھیک ہے، برطانوی کابینہ سے ہدایات لیتا، ٹھیک ہے، اور گورنر جنرل کو بھیجتا، ٹھیک ہے، اور گورنر جنرل ہندوستان میں اسی ہدایات کو جاری کرتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ اس پہ رہ گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کو بھی انگریز حکومت کے قبضے میں دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑی فوج قائم کی تھی، ٹھیک ہے، اسی فوج کی مدد سے انہوں نے ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں کو فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی بھی انہی افواج کی مدد سے لڑی گئی، ٹھیک ہے۔ تاج برطانیہ نے کیا کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا اور اس فوج کو ڈائریکٹ حکومت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اچھا جی، 5 نمبر پوائنٹ دیکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات کو تاج برطانیہ کے حوالے کرنے کا اعلان وائسرائے الہ آباد دربار میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نکات میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ باقاعدہ اعلان ہوگا تاج برطانیہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ختم ہونے کا، اور سارے اختیارات کس کے حوالے؟ تاج برطانیہ کے حوالے کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وائسرائے کرے گا، گورنر جنرل کرے گا، کہاں پہ؟ الہ آباد کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تاریخ پاک و ہند میں یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک دور ختم ہوتا ہے کس کا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، ٹھیک ہے، تقریباً 200 سال ان کا یہ عرصہ تھا،
وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 200 سال کے عرصے پر ان کا یہ سلسلہ یا یہ ان کا یہ دور محیط تھا۔ اس کے ذریعے پاک و ہند پر انگریزوں نے براہ راست تاج برطانیہ کا اقتدار قائم کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور دوسرا دور شروع ہوتا ہے کس کا؟ انگریزوں کا، جنہوں نے باقاعدہ، ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا کیا؟ باقاعدہ یہاں پہ اقتدار کا آغاز کیا۔ اب انگریزوں نے جو یہاں پہ اقتدار کا آغاز کیا اس کی مدت کتنی تھی؟ وہ تو تقریباً 90 سال، 1 صدی کے عرصے تک انگریزوں نے پھر برصغیر پر حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھا ہمارا چھوٹا سا پیراگراف۔ اچھا جی، اب آ جائیں پیج نمبر ہے 25 پہ، مشقی سوالات، مختصر سوالات دیکھیں۔ فرسٹ سوال، ایسٹ انڈیا کمپنی کس کی منظوری سے اور کب قائم ہوئی؟ ٹھیک ہے، کس کی منظوری سے اور کب قائم ہوئی؟ مختصر سوال ہے، اگر خود کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو کر کے مجھے ریٹرن بھیج دے تاکہ میں چیک کر لوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر کوئی مسئلہ ہوا تو پھر میں کریکشن کروا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔